हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ यशवा उसका 10 बाब पढ़ूंगी। और यरूशलेम के बादशाह अदोनी सिदक ने सुना कि यशवा ने आई को सर करके उसे नेस्तो नाबूद कर दिया है, और जैसा उसने यरू और वहाँ के बादशाह से किया वैसा ही आई और उसके बादशाह से किया। और जबून के बादशाहों ने बनी इसराइल से सुलह कर ली और उनके दरमियान रहने लगे हैं। तो वो सब बहुत ही डरे, क्योंकि जबून एक बहुत बड़ा शहर, बल्कि शहरों में से एक की मानद और ऐ से बड़ा था, और उसके सब मर्द बड़े बहादुर थे। इसलिए यरूशलेम के बादशाह अदोनी सिदक ने हेब्रोन के बादशाह हुबाम और यरमूत के बादशाह पिराम और लकीस के बादशाह याफे और अजलून के बादशाह दबीर को यूं कहला भेजा कि मेरे पास आओ और मेरी कुम्मत करो, और चलो हम जबून को मारें, क्योंकि उसने यशवा और बनी इसराइल से सुलह कर ली है। इसलिए अमोरियों के 5 बादशाह, यानी यरूशलेम का बादशाह और हेब्रोन का बादशाह और यरमूत का बादशाह और लकीस का बादशाह और अजलून का बादशाह इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपनी सब फौजों के साथ चढ़ाई की और जबून के मुकाबले डेरे डालकर उससे जंग शुरू की। तब जबून के लोगों ने यशवा को, जो जलजाल में ख़ैमा ज़न था, कहला भेजा कि अपने खादमों की तरफ से अपना हाथ मत खींच, जल्द हमारे पास पहुंचकर हमको बचा और हमारी मदद कर, इसलिए कि सब अमोरी बादशाह जो कोहस्तानी मुल्क में रहते हैं हमारे खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। तब यशवा सब जंगी मर्दों और सब ज़बरदस्त सूरमाओं को हमरा लेकर जलजाल से चल पड़ा, और खुदावन ने यशवा से कहा कि इनसे ना डर, इसलिए कि मैंने इनको तेरे हाथ में कर दिया है, और उनमें से एक मर्द भी तेरे साथ खड़ा ना रह सकेगा। बस यशवा रातों रात जलजाल से चलकर नागहान उन पर आ पड़ा, और खुदावन ने उनको बनी इसराइल के सामने शिकस्त दी, और उसने उनको जबून में बड़ी खूनरेज़ी के साथ कत्ल किया, और बैत हारून की चढ़ाई के रास्ता पर उनको रकीदा और अज़ीका और मकीदा तक उनको मारता गया। और जब वो इसराइलियों के सामने से भागे और बैत हारून के उतार पर थे, तो खुदावन ने अज़ीका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए, और वो मर गए। और जो औलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इसराइल ने तय तय किया कहीं ज़्यादा थे। और उस दिन जब खुदावन ने अमोरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, तो यशवा ने खुदावन के हुजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा कि आए सूरज तू जबून पर, और आए चाँद तू वादिये यालून में ठहरा रह। और सूरज ठहर गया और चाँद थमा रहा, जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ले लिया। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा, और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी इससे पहले हुआ और ना उसके बाद, जिसमें खुदावन ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावन इसराइलियों की खातिर लड़ा। फिर यशवा और उसके साथ सब इसराइली जलजाल को खैमा गाह में लौटे, और वो 5 बादशाह भागकर मकीदा के गार में जा छुपे। और यशवा को ये खबर मिली कि वो 5 बादशाह मकीदा के गार में छुपे हुए मिले हैं। यशवा ने हुक्म किया कि बड़े बड़े पत्थर उस गार के मुंह पर लुढ़का दो, और आदमियों को उसके पास उनकी निगहबानी के लिए बिठा दो। पर तुम ना रुको, तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो, और उनमें के जो बिछड़ गए हैं उनको मार डालो, और उनको मोहलत ना दो कि वो अपने अपने शहर में दाखिल हों, इसलिए खुदावन तुम्हारे खुदा ने उनको तुम्हारे कब्ज़ा में कर दिया।
اور جب یشوا اور بنی اسرائیل بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو قتل کر چکے، یہاں تک کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، اور وہ جو ان میں سے باقی بچے فصیل در شہروں میں داخل ہو گئے، تو سب لوگ مکیدہ میں یشوا کے پاس لشکرگاہ کو سلامت لوٹے، اور کسی نے بنی اسرائیل میں سے کسی کے برخلاف زبان نہ ہلائی۔ پھر یشوا نے حکم دیا کہ غار کا منہ کھولو اور ان 5 بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ ان 5 بادشاہوں کو، یعنی شاہ یروشلم اور شاہ حبرون اور شاہ یرموت اور شاہ لوکیس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے۔ اور جب وہ ان کو یشوا کے سامنے لائے تو یشوا نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے، اور یشوا نے ان سے کہا کہ خوف نہ کرو اور ہراساں مت ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد یشوا نے ان کو مارا اور قتل کیا اور 5 درختوں پر ان کو ٹانگ دیا، سو وہ شام تک درختوں پر ٹنگے رہے۔ اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشوا کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں وہ جا چھپے تھے ڈال دیا، اور غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے جو آج تک ہیں۔ اور اسی دن یشوا نے مکیدہ کے سر کر کے اسے طے کیا اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور مکیدہ کے بادشاہ سے اس نے وہی کیا جو یرو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی مکیدہ سے لبنہ کو گئے، اور وہ لبنہ سے لڑا، اور خداوند نے اس کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اسے اس کے سب لوگوں کو طے کیا اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا جو یرو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر لبنہ سے یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال لیے، اور وہ اس سے لڑا، اور خداوند نے لکیس کو اسرائیل کے قبضہ میں کر دیا، اور اس نے دوسرے دن اس پر فتح پائی اور اسے تیگ کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے قتل کیا، جس طرح اس نے لبنہ سے کیا تھا۔ اور اس وقت جزر کا بادشاہ ہورم لکیس کی کمک کو چڑھ آیا، سو یشوا نے اس کو اور اس کے آدمیوں کو مارا، یہاں تک کہ اس کو بھی جیتا نہ چھوڑا۔ اور یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس اجلون کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی، اور اسی دن سے اسے سر کر لیا اور اسے تیگ کیا، اور ان سب لوگوں کو جو اس میں تھے اس نے اسی دن بالکل ہلاک کر ڈالا جیسا اس نے لکیس سے کیا تھا۔ پھر اجلون سے یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی ہیبرون کو گئے اور اس سے لڑے، اور انہوں نے اسے سر کر کے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں اور وہاں کے سب لوگوں کو تیگ کیا، اور جیسا اس نے اجلون سے کیا تھا ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ اسے وہاں کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا۔ پھر یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دبیر کو لوٹے اور اس سے لڑے، اور اس نے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا، اور انہوں نے ان کو تیگ کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بالکل ہلاک کر دیا۔ اس نے ایک بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا اس نے حبرون اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا ویسا ہی دبیر اور اس کے بادشاہ سے کیا، اور ایسا ہی اس نے لبنہ اور اس کے بادشاہ سے بھی کیا۔ سو یشوا نے سارے ملک کو، یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی قطع اور نشیب کی زمین اور دلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا، اور اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ وہاں کے
ہر متنفس کو جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا بالکل ہلاک کر ڈالا، اور یشوع نے ان کو قادس برنیہ سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جبون تک مارا۔ اور یشوع نے ان بادشاہوں پر ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا، اس لیے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔ پھر یشوع اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔